السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہ ایک شخص شجر ملال سا۔ ناول کی رائٹر ہیں مدیحہ تبسم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس سے بات ضرور کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر اس نے اسے کھو دیا ہوا تو پھر، کیونکہ پچھلے 10 دنوں سے وہ فینک کی طرف نہیں آ سکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاپا 10 دن پہلے ٹورنٹو گئے تھے اور جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے گئے۔ وہ اگرچہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پاپا کے سامنے انکار کرنے کی جرأت اس میں نہ تھی، لہٰذا چاروں ناچار اسے ساتھ چلنا ہی پڑا۔ کل رات ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ صبح ہی فینک سے ملنے کے بہانے اسے دیکھنے کے لیے جا سکتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی اس کی آمد عموماً 5 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ 5 بجنے میں تقریباً 15 منٹ رہتے تھے جب وہ ماما کو فینک سے ملنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اپنے ارادے کو اس نے مزید پختہ کر لیا تھا اور دل میں دعا بھی کر رہا تھا کہ وہ بینچ اسے خالی نظر نہ آئے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا جب وہ فینک کے گھر سے تھوڑا فاصلے پر اس پارک میں پہنچا تو اس کی نظریں بے اختیار اس مخصوص بینچ کی طرف اٹھی تھیں۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک گہری تشکر بھری سانس خارج ہوئی۔ وہ شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ ہی اس شخص کو اسے بینچ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں ایسی کوئی غیر معمولی بات ضرور تھی جس نے فائز کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ وہ شکل سے اسے ایشین نظر آتا تھا، بلکہ اس کا دل کہتا تھا کہ یہ شخص ضرور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ اسے آج تک مخاطب نہیں کر سکا تھا۔ فینک اس کا کلاس فیلو تھا اور اکثر اسٹڈی کے سلسلے میں وہ اس کے گھر آ جاتا تھا۔ کیونکہ اس کے ڈیڈ انکل ایڈمنڈ نہایت سنکی طبیعت کے حامل شخص تھے، بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غصیلے اور شکی مزاج تھے، اس لیے وہ فینک کو کم ہی کہیں آنے جانے دیتے تھے، لہٰذا اکثر و بیشتر فائز کو ہی اس کی طرف آنا پڑتا تھا، اور یہیں اس کی یک طرفہ ملاقات اس شخص سے ہوئی تھی۔ اور پھر ہر روز ہی وہ فینک سے ملنے کے بہانے اس شخص کو دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا تھا وہ صرف اسے دیکھ کر ہی چلا جاتا تھا۔ وہ شخص کبھی یوں ہی پارک میں ادھر ادھر کھیلتے بچوں کو دیکھتا رہتا اور کبھی کوئی میگزین یا نیوز پیپر اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ وہ کئی دفعہ بات کرنے کی غرض سے اس کے پاس سے گزرا بھی تھا، لیکن پھر خود میں اتنی ہمت نہ کر پایا۔ شاید یہ اس کا رعب حسن تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال آج اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس سے بات ضرور کرے گا۔ مسٹر مسٹری سے یہ نام فائز نے اسے خود سے دے رکھا تھا، اس کے بارے میں دریافت کرے گا۔ اس کے بالکل قریب آ کر فائز نے ایک لمحے رک کر کچھ سوچا تھا۔ السلام علیکم، وہ گلا کھنگار کر قدرے بلند آواز میں بولا تھا۔ اس شخص نے قدرے حیران ہو کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی ڈارک بلیک آنکھوں میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ فائز داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحوں بعد وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا، لیکن فائز کی تو گویا باتیں کھل گئیں۔ اس کا پہلا اندازہ درست نکلا تھا، یعنی وہ مسلمان تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ فائز کے سوال پر اس نے کندھے اچکا کر وائی ناٹ کہا اور دوبارہ نیوز پیپر پڑھنے لگا۔ اگر میں غلطی پہ نہیں تو آپ پاکستانی ہیں؟ اس کے رویے پہ مایوس ہوئے بغیر فائز نے اگلا سوال داغ دیا۔ اس شخص نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں سے فائز کچھ خائف سا ہو گیا۔ دراصل اجنبی دیس میں جب کوئی اپنا ہم وطن نظر آئے تو دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اس نے جیسے وضاحت کی تھی۔ تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں پاکستانی ہوں؟ اس نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ جیسے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس کی بات یہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھر کے معدوم ہو گئی۔ ضروری نہیں آپ کا قیاس ہر دفعہ درست ہی ہو۔ بہرحال میں پاکستانی ہی ہوں۔ اس کے جواب پہ فائز کو خوشی محسوس ہوئی کہ اس کے دونوں اندازے درست تھے۔ میں پچھلے 1.5 ماہ سے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ ہمیشہ خاموش اور گہری سنجیدگی لیے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہ تھا۔ فائز نے اس کے چہرے پر اضطراب کو محسوس کیا تھا۔ آئی ایم سوری، شاید یہ پرسنل کوسچن مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، وہ جھجک کر بولا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا عنصر تھا۔ لیکن کوپر کہتا ہے کہ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں جبکہ بڑے غم ہمیشہ خاموش ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میرے دل میں آپ کے لیے جتنی محبت و انسیت ہے شاید ہی کسی اور کے لیے ہو۔ پتہ نہیں کیوں ایک نامعلوم سی کشش ہے، جیسے میرا آپ سے بہت گہرا رشتہ ہے، حالانکہ آج ہماری پہلی باضابطہ ملاقات ہے، لیکن ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کو ودیعت رکھ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کے دل میں جس کی چاہے محبت ڈال دے۔ اگر تمہیں میری حقیقت کے متعلق علم ہو جائے تو کیا پھر بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ اس کے مبہم سے سوال پر فائز نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم ایک قاتل سے محبت کرنا پسند کرو گے؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کے سوال پہ فائز دنگ رہ گیا۔ سردیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ امی نہ جانے اسے کتنے بار ٹوک چکی تھی کہ کوئی شال وغیرہ اوڑھ لو، لیکن وہ یوں ہی بے نیاز بنی پھرتی رہی۔ اب اپنی ماں سے وہ کیا کہتی کہ اس پر کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا، اس کے اندر صرف ایک موسم ٹھہرا ہوا ہے، غم کا موسم۔
حریم: زندگی ایسے نہیں گزرتی بیٹا، کوئی مثبت فیصلہ کر لو، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہمیں تمہاری خوشیاں بہت عزیز ہیں بیٹا۔ ماموں جان اکثر و بیشتر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے، اور ماموں جان ہی کیا گھر کا ہر فرد اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ چڑ جاتی اور کبھی خود کو نہایت بے بس محسوس کرتی۔ وہ بے بس ہی تو تھی اس سارے معاملے میں۔ وہ ان سب کو کیسے بتاتی کہ حریم سلمان اب مردہ ہو چکی ہے، اس کا من اندر سے خالی ہے۔ بڑا کاروبار کیا تھا اس شخص نے، ایک نہیں بلکہ 2 قتل کیے تھے، وہ بھی اندر سے مر چکی تھی، لیکن اس کا وجود چلتا پھرتا تھا، پتہ نہیں وہ سانس کیسے لے رہی تھی۔ حریم: ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کندھے پہ اسے دباؤ محسوس ہوا تو اس نے مڑ کے دیکھا، وہ زویا تھی۔ شاید وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک یونیفارم میں ہی تھی۔ بس ایسے ہی وہ زبردستی اپنے لہجے کو بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تم چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ او گاڈ، ایک تو تم ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، جب مجھے حریم پورے گھر میں نظر نہ آ رہی ہو تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ حریم صاحبہ لازمی کچن میں ہوں گی۔ کسی کی زندگی سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اس نے جیسے بڑے گھر کی بات بتائی تھی، اور جو لوگ پہلے سے اچھے لگتے ہوں اور اچھی جگہوں پہ کھڑے ہو کر وہ مزید اچھے لگنے لگیں تو اس کا دل کراہ کر رہ گیا۔ سلاد کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے بے دہانی میں چھری اس کی انگلی میں لگ گئی تھی، اس کے لبوں سے بے ساختہ سی برآمد ہوئی، خون تیزی سے نکلنے لگا۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر لیا حریم؟ چھوڑو تم، میں خود ہی کر لوں گی۔ زویا اسی وقت کچن میں داخل ہوئی تھی، اس کی انگلی سے خون نکلتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ تم بہت لاپرواہی سے کام کرتی ہو، پیاز کاٹنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس کے بغیر کون سا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا؟ اس کی انگلی پہ پٹی کرتے ہوئے وہ اسے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ شاید ان سب کی محبتیں ہی تھیں جو اسے اب تک زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس شخص نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آخری پرچہ دے کر وہ گھر لوٹی تو حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، جی تو چاہ رہا تھا کہ وین میں ہی بستر لگوا لے، لیکن فی الحال وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی، لہٰذا گھر تک جانے کے لیے اسے انتظار کرنا پڑا۔ گھر پہنچتے ہی وہ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ آج تو میرا بیٹا خوب سویا۔ وہ شام کو اٹھی تھی، اسے صحن میں آتا دیکھ کر ماموں محبت سے بولے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کے ابو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن اس کے ماموں نے ان کو کبھی بھی ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ وہ خود کہتے تھے، اللہ نے مجھے 2 نہیں بلکہ 3 بیٹیاں دی ہیں۔ ماموں کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر وہ اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ حریم، تمہارے تایا کا فون آیا تھا۔ ان کی بات سن کے حریم چونکی۔ وہ اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی، جیسے ماموں جان کسی اور کے متعلق بتا رہے ہوں۔ تمہاری اگر اس بارے میں کوئی رائے ہو تو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ بھائی جان، حریم مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر پیاری ہے، میں اسے… امی کی آواز رن گئی، وہ غالباً ابھی آئی تھیں۔ ٹیک اٹ ایزی رافعہ، حریم ہمارے لیے ردا اور زویا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماموں نے نرمی سے امی کے آنسو صاف کیے۔ پھر کافی دن آرام سے گزر گئے۔ حریم کا گریجویشن کا رزلٹ بھی آ گیا، تایا ابو مٹھائی سمیت ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ حریم اس دن گھر پر موجود نہیں تھی، وہ زویا کے ساتھ ردا آپی کی طرف گئی تھی۔ واپسی پہ اسے علم ہوا تھا امی پریشان تھی اور ماموں متفکر، جبکہ ممانی جان انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ 2-3 ماہ ہی سکون سے گزرے تھے کہ جب تایا ابو کے دوبارہ فون آنا شروع ہو گئے۔ اب تو وہ باقاعدہ دھمکی پہ اتر آئے تھے۔ امی جان رو رو کے اپنا حال خراب کر رہی تھی، گھر بھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر اس مسئلے کا حل ردا آپی نے نکالا تھا۔ گرمی کا موسم اگرچہ ختم ہو چکا تھا اور سردیاں شروع ہو چکی تھیں، پھر بھی اس قدر طویل اور تھکا دینے والے سفر نے اسے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے جب وہ اپنے مطلوبہ گیٹ تک پہنچی۔ ڈارک براؤن کلر کا گیٹ سفید اور گلابی پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دن چھوٹے ہونے کے باعث اندھیرا بھی جلد پھیل جاتا تھا، ویسے بھی یہ علاقہ نسبتاً خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نیم پلیٹ پہ نظر ڈالی، شعیب منزل۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد اس نے بیل دی۔ گیٹ 8-9 سال کی بچی نے کھولا تھا۔ جی؟ بچی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ثانیہ آپی سے ملنا ہے، اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ بچی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ ماما سے؟ ارے آپ حریم آنٹی تو نہیں، ردا آنٹی کی سسٹر، وہ ایک دم یاد آنے پر بولی، تو حریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں مومنہ ہوں، اس نے جوش سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، پھر اندر لے آئی۔ پتہ ہے ماما صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور چاچو صبح سے ماما کا ریکارڈ لگا رہے ہیں۔ مومنہ کافی باتونی تھی، وہ اس کے ہمراہ لاؤنج میں آئی۔ بھاری بیگ کو تقریباً گرانے کے سے انداز میں اس نے نیچے رکھا تھا۔ مومنہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر ماما کو بلانے چلی گئیں۔ وہ غالباً کچن میں تھی، کیونکہ چند لمحوں بعد ہی وہ اسے مومنہ کے ہمراہ اندر آتی دکھائی دیں۔ حریم انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی، وہ خاصے اتفاق سے حریم سے ملی تھی۔ میں تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے ردا نے فون کر دیا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس ٹریفک کی وجہ سے میں کچھ لیٹ ہو گئی۔ حریم کو وہ کافی پسند آئی، ورنہ تو وہ یہی سوچ سوچ کے ہول رہی تھی، اگر ثانیہ آپی
سڑیل مزاج اور روکھی پکھی ہوئی تو وہ کیسے گزارا کرے گی؟ حالانکہ اسے اتنا یقین تو ہر حال تھا کہ ردا آپی کی فرینڈ با اخلاق ہی ہوں گی، لیکن پھر بھی ایک خوف سا دل میں تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، ایزی ہو کے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تھک تو وہ واقعی گئی تھی اور چائے کی طلب بھی شدید رہی تھی۔ چائے پی کر اس کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تھے تو نیند غالب آنے لگی تھی۔ ایسا کرو، فریش ہو کے تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر اٹھ کے ڈنر کر لینا۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ان کے پیچھے چل پڑی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جو بستر پہ لیٹی تو نیند نے جلد ہی اسے ارد گرد سے بے نیاز کر دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وال کلاک 9 بجا رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ رات کے 9 بج رہے ہیں، لیکن پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی روشنی نے جلد ہی اس کے خیال کی تردید کر دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر تک سوئے رہنے کا افسوس الگ اور نمازوں کی قضا ہو جانے کا دکھ الگ۔ برش کر کے ہاتھ منہ دھو کے وہ باہر نکل آئی۔ گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ لاؤنج سے گزر کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ ثانیہ آپی ایک بوڑھی خاتون کے سر میں تیل کا مساج کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آ جاؤ حریم، یہ میری ساس ہے۔ اماں جی، یہ ردا کی بہن ہے حریم، انہوں نے تعارف کروایا۔ حریم نے سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ کل جس وقت تم آئی تھی اماں جی سو رہی تھی۔ آ جاؤ کچن میں تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا۔ ہادی تو میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ آپ کی دوست نے آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے پر نیند کو ترجیح دی ہے۔ تیل والی شیشی بند کرتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں، دراصل نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خجل ہو گئی تھی۔ مجھے تو پتہ تھا، ردا نے بتایا تھا کہ تم نیند کی بہت رسیا ہو۔ ہادی کو تو بس عادت ہے مذاق اڑانے کی۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ ثانیہ آپی اس کی توقع سے زیادہ اچھی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ حریم نے ایک بات نوٹ کی تھی، اپنی باتوں میں وہ ہادی کا ذکر بار بار کر رہی تھی۔ لگتا ہے دیور بھابھی میں خاصا لگاؤ ہے، ان کی باتوں سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر پائی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے ثانیہ آپی کے ساتھ مل کر سارا پھیلاوا سمیٹا۔ وہ اگرچہ بہت ناراض ہو رہی تھی، لیکن حریم سنی انسنی کرتے ہوئے کام میں مشغول ہو گئی۔ فارغ بیٹھنے کی تو اس سے ایسے ہی عادت نہ تھی، اور یوں کسی کے گھر آ کر پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مہمانوں کی طرح بیٹھ جانا اسے خود ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی ان دونوں نے مل کر بنایا تھا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ثانیہ نے کچھ حیران ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے آج ہادی بھی آ گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ پھر واقعی چند لمحوں بعد مومنہ اور علی کے پیچھے ہادی بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ تم آج کیسے اتنے جلدی آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ثانیہ نے سوال داغ دیے۔ یہ خوشبوئیں کھینچ لائی ہیں۔ کی رنگ اور موبائل سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ دب سے صوفے پہ گر گیا۔ بہت پیٹو ہوتے جا رہے ہو تم ہادی۔ ثانیہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے دوبارہ کچن میں آ گئی۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، جلدی سے کھانا لگا دیں، اس کی آواز لاؤنج سے آئی۔ تم ہاتھ وغیرہ دھو لو حریم، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، اور ایسے کرو اماں جی کو بھی لے آؤ۔ جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ کم ہی کمرے سے نکلتی ہیں۔ ان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی وہ باہر نکل گئی۔ اماں جی کو لے کر جب وہ ڈائننگ روم میں پہنچی تو سب سے پہلے اس کی نظر جس پر پڑی تھی اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ رک سی گئی۔ ثانیہ آپی کی باتوں سے وہ یہ اندازہ لگا پائی تھی کہ وہ ایک کھلنڈرا سا جوان ہے۔ کھلنڈرا سا تو اگرچہ اپنے حلیے سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ شخص بے پناہ حسین تھا۔ اگلے ہی پل سب کو مشترکہ سلام کر کے اس نے پہلے اماں جی کو کرسی گھسیٹ کر بٹھایا، پھر ان کے برابر والی کرسی پہ خود بیٹھ گئی۔ مومی بھائی تم ہی ہمارا تعارف کروا دو۔ اس کی گہری دلکش آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حریم آنٹی یہ ہمارے چاچو ہیں، اور چاچو یہ ہماری حریم آنٹی ہیں۔ مومنہ نے اپنی پونی ٹیل جھلاتے ہوئے نہایت آسان سا تعارف کروایا۔ ویری نائس ٹو میٹ یو۔ وہ شخص خواہ مخواہ ہی پھیل رہا تھا۔ می ٹو۔ بحالت مجبوری اس نے دو الفاظ ادا کیے۔ وہ عادتاً ریزرو رہنے والی لڑکی تھی، اور خاص طور پر مرد حضرات سے تو وہ بالکل بھی فری نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ وہ سمندر میں رہ کر مگر مچھ سے بیر لینے کے موڈ میں قطعاً نہیں تھی، لہٰذا مزاحمت اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ہادی جلدی سے یہ کوفتے ٹیسٹ کرو اور بتاؤ کہ کیسے بنے ہیں۔ ثانیہ آپی نے ڈونگا اس کے سامنے رکھا اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ زبردست بھائی، آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ وہ واقعی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ حریم نے بنائے ہیں، ثانیہ آپی نے مزے سے بتایا۔ تو آپ نے اپنی مہمان کو آتے ہی کام پر لگا دیا۔ کیا سوچ رہی ہوں گی مس حریم کہ کیسے مہمان نواز ہیں، 4 دن مہمانی بھی نہ کر سکے؟ کیوں مس حریم؟ وہ اب براہ راست اس سے ہی مخاطب تھا۔ حریم گڑبڑا گئی۔ ایسی بات تو نہیں ہے، میں نے خود ہی کہا تھا۔ اسے ایسی بے تکلفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ شکل سے جتنا پراؤڈ نظر آتا تھا، انداز سے اتنا ہی فرینڈلی تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا ثانیہ آپی کے بنے ہوئے کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ خود ہی بنا لے۔ اس کا شرارتی انداز ہنوز برقرار تھا۔ جی نہیں، ہر کوئی تمہاری طرح بدذوق تھوڑی ہے، ثانیہ نے چڑھ کر کہا۔ بدذوق ہوں تو آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے کھا لیتا ہوں۔
وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ حریم کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جسے چھپانے کے لیے اس نے فوراً پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اماں جی اس سارے قصے سے بے پرواہ بنی کھانا کھا رہی تھی اور ان کی لاپرواہی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اونچا سنائی دیتا تھا اور ویسے بھی ان کی یادداشت بھی خاصی حد تک کمزور پڑ چکی تھی۔ چند لمحات قبل کوئی سنی ہوئی بات انہیں بھول جاتی تھی۔ حریم تم اور لو نا، ڈونٹ بی فارمل، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس نے 2-4 لقمے لے کر ہی ہاتھ روک لیا تھا۔ ثانیہ نے دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی، مجھے بھوک نہیں ہے، دراصل ناشتہ کافی دیر سے کیا تھا اس لیے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آپ کے دیور کی موجودگی میں انیزی فیل کر رہی ہوں، حالانکہ وہ تو اب پورے اطمینان سے کھانے میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی وہ جھجک سی محسوس کر رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ شروع سے ہی اس کا کسی مرد سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ گھر میں بھی صرف ماموں تھے اور باہر کی دنیا میں تو اس کی امی نے کبھی اسے پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی فطرتاً وہ سادہ اور شرمیلی سی لڑکی تھی، جلد کسی سے فری نہیں ہوتی تھی، اور یہاں تو پھر وہ پرائے گھر میں پرائے لوگوں میں تھی، اور اس کی حتی المکان یہی کوشش تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو۔ اسے یہاں آئے ہوئے 5واں روز تھا۔ ثانیہ بالکل بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ مومنہ اور علی بھی اس سے کافی حد تک مانوس ہو گئے تھے۔ اکثر وہ فارغ اوقات میں اماں جی کے سر میں تیل کی مالش کر دیتی، کبھی ان کی ٹانگیں دبا دیتی۔ ان کی بے سروپا گفتگو بھی وہ پوری توجہ سے سنتی تھی۔ اماں جی اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ ہادی عموماً شام کے وقت ان کو ہلکی پھلکی واک کروانے کے لیے لے جاتا تھا۔ ہادی کے ساتھ اس کا روز اول جیسا تکلف موجود تھا۔ حریم اس کی آمد کے اوقات میں عموماً آگے پیچھے ہو جاتی تھی، البتہ صبح اور شام ناشتے اور ڈنر کی ٹیبل پہ اس سے الیگ سلیگ ہو جاتی تھی، اور اس میں پہل ہادی ہی کرتا تھا۔ وہ خود تو زیادہ تر مخاطب کرنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ حریم تم آگے ماسٹرز میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ وہ اماں جی کو سیب کاٹ کر دے رہی تھی اور نہایت محبت سے اصرار کر کے کھلا بھی رہی تھی جب ثانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ بس ثانیہ آپی، میرا ارادہ تو تھا، لیکن امی اور ماموں کی مشترکہ رائے یہی تھی کہ فی الحال پڑھائی بس کر دو، بعد میں پڑھ لینا، وہ مگن سے انداز سے بولی۔ ثانیہ کی کافی پرسوچ تھی، پھر ایک دم یاد آنے پر پوچھنے لگی، ماس پڑھ رہا ہے یا فارغ ہو چکا ہے؟ حریم کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئے تھے۔ ماموں بتا رہے تھے کہ MBA مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ تمہاری کبھی بات ہوئی اس سے؟ وہ بھی شاید سب کچھ آج ہی پوچھنے کے موڈ میں تھی۔ ایک مرتبہ ہوئی تھی۔ حریم کی سماعتوں میں اس کا سرد پھنکارتا ہوا لہجہ گونجا تو اس سے بے اختیار جرجری آ گئی۔ حریم آنٹی آپ کا فون ہے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ مزید کوئی سوال کرتی، مومنہ نے اسے فون کی اطلاع دی۔ حریم اس پر وقت فون پہ دل ہی دل میں شکر کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ موضوع اس کے لیے سب سے تکلیف دہ موضوع تھا۔ وہ خود اس پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ستد شکر کہ فون نے اس کی لاج رکھ لی۔ بڑی جلدی یاد آ گئی تھی میری۔ دوسری طرف زویا تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً شکوہ کیا، مجھے تو آ گئی تھی، آپ کو تو پھر بھی نہیں آئی۔ کہیں یہاں کوئی گلفام تو نہیں ہے جسے دیکھتے ہی تمہیں ہم بھول گئے ہوں؟ زویا بھی اپنے نمبر کی ایک تھی۔ ہر کوئی تمہاری طرح دل پھینگ تھوڑا ہوتا ہے، اس نے بھی اسے چڑھایا۔ اوہو، لگتا ہے پھر کوئی دل والا مل گیا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ بکواس نہیں کرو اور بتاؤ گھر میں سب خیریت ہے؟ وہ اس کی شرارت کو نظر انداز کر کے بولی۔ جانتی تھی وہ جتنا اسے چڑھائے گی جواباً وہ اتنا ہی اسے زج کرے گی۔ ہاں سب ٹھیک ہے اور تمہارے غم میں کوئی نہیں گل رہا سوائے چاچا بشیر کے، زویا نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ چاچا بشیر ان کے برابر والوں کا ملازم تھا اور زویا کا یقین وثوق تھا کہ وہ حریم پر دل و جان سے فریفتہ ہے، اور اکثر وہ حریم کو چھیڑتی بھی تھی۔ اس کی مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ میں اپنا نعم البدل وہیں چھوڑ کر آئی ہوں، وہ بدستور ہنس رہی تھی۔ کیا؟ حریم کی بچی اس کی بات سمجھتے ہی زویا چلا اٹھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے دانستہ اس سے موضوع سے ہٹایا۔ ٹھیک ہی ہے بس، وہ بے نیازی سے بولی۔ کبھی کسی چیز کو سیریس بھی لے لیا کرو۔ اس نے اندازاً ناصحانہ تھا۔ لے لوں گی، ارے ہاں یاد آیا، میں نے کل معاذ کو دیکھا تھا۔ حریم کا دل بری طرح دھڑکا۔ کہاں؟ بمشکل اس کے لبوں سے ایک لفظ برآمد ہوا، خواب میں۔ وہ ہنسی۔ حریم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ او کیا باتیں بہت ہو گئی ہیں، گھر میں سب کو سلام دینا، اللہ حافظ۔ اس موضوع سے وہ یوں ہی کتراتی تھی، لہٰذا فوراً ہی فون بند کر دیا۔ فون رکھ کے وہ جوں ہی کھڑی ہوئی ایک دم ٹھٹک کے رک گئی۔ اس کے بائیں طرف رکھے ہوئے صوفے پر ہادی براجمان تھا۔ پتہ نہیں وہ ابھی آ کر بیٹھا تھا یا پہلے سے ہی ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی دھن میں مگن اس نے ادھر ادھر قطعی دھیان نہیں دیا تھا۔ بیٹھ جائیں، میں اتنا خوفناک ہرگز نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ میں نے کب آپ کو خوفناک کہا ہے؟ اس کی نگاہوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی ناطہ نہیں تھا جو وہ یوں بے دڑک اس پر کمنٹ پاس کرتی۔ اس سے بہتر تھا کہ کہہ ہی لیتی۔ اس کی براؤن سحر زدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بولا۔ اس کی آنکھیں واقعی بہت خوبصورت تھی، یا ہادی کو ہی محسوس ہو رہی تھی؟ گہری براؤن حیا کی آمیزش لیے بے حد گھنیری پلکیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ہادی کو اپنا دل ان کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی محویت محسوس کرتے ہی حریم نے فوراً پلکوں کی باڑ نیچے گرا دی تھی۔ ہادی بھی ایک دم سنبھل گیا۔
ویسے آپ مسکرانے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہیں؟ حالانکہ مسکراہٹ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اسے کھڑا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہنسا کھیلا کریں ورنہ آپ کے گھر والے کہیں گے کیسے سڑیل میزبانوں میں ہم نے اپنی بیٹی بھیج دی ہے۔ اسے باہر کی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں، وہ متانت سے بولی۔ پھر کیسے ہیں؟ نہایت اشتیاق سے پوچھا گیا۔ حریم نے زچ ہو کے اسے دیکھا، وہ بے اختیار ہی اپنا سر کھجانے لگا۔ حریم کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ امڑی تھی۔ وہ جوش سے بولا، بس یہی چاہ رہا تھا میں، دراصل مجھے مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، وہ بھی اپنوں کے۔ ہادی تم میری بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ دونوں اب ثانیہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میری اتنی مجال کہاں؟ وہ اماں جی کے پاس بیٹھ کر نہایت رغبت سے سیب کھانے لگا۔ حریم اس کی باتوں کا برا نہ منانا، اسے عادت ہے الٹی سیدھی ہانکنے کی۔ وہ اب حریم سے مخاطب تھی۔ حریم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اسے واقعی ہادی ایک کھلنڈرا سا خوشباش نوجوان لگا تھا۔ وہ پہلے دن سے اس سے جو جھجک محسوس کر رہی تھی، اس میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ چاچو لے چلیں نا، آج چھٹی کا دن تھا۔ مومنہ اور علی ہادی کے سر ہو رہے تھے کہ وہ انہیں آئس کریم کھلانے لے کر جائیں، جبکہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ تم دونوں راستے میں بہت تنگ کرتے ہو، کبھی کہاں گاڑی رکوا کر تنگ کرتے ہو، کبھی کہاں، لہٰذا میں نہیں لے کر جا رہا۔ اس نے صاف ٹکر سے جواب دیا۔ اب نہیں کریں گے پرامس، وہ دونوں ایک زبان ہو کے بولے۔ اوکے، لیکن ایک شرط پہ۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہمیں قبول ہے، وہ بغیر سنے ہی مان گئے۔ تو ہادی نے انہیں گھور کر دیکھا۔ اپنی حریم آنٹی کو تیار کر لو ساتھ جانے پر، اگر وہ مانتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تم بھی چھٹی کرو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ مومنہ چٹکی بجاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ علی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے آئس کریم کوئی خاص پسند نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں ہی کھاؤ، ان کا مدعا سن کر حریم نے جواب دیا۔ لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، آپ کے بغیر ہم بھی نہیں جائیں گے۔ وہ بھی بڑی کائیں تھے، شرط والی بات سرے سے چھپا گئے۔ آج تم چلے جاؤ نا، نیکسٹ ٹائم میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے دامن بچانا چاہا۔ چلی جاؤ حریم، اسی بہانے ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، ثانیہ بچوں کی حمایت میں بولی۔ پھر کبھی صحیح، آپی آج موڈ نہیں ہے، وہ کسل مندی سے بولی۔ اے بیٹا، کیوں ضد کر رہے ہیں بچے؟ اماں جی نے ان کی بحث سے اکتا کر پوچھا۔ دادو، ہم حریم آنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ باہر چلیں۔ علی فوراً دادو کی گود میں چڑھ کے بولا۔ تو چلی جاؤ حریم بیٹا، ہر وقت گھر ہی رہتی ہو، شاباش، ذرا گھوم پھر آؤ۔ اماں جی نے بھی اصرار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ میں چینج کر کے آ رہی ہوں، مومنہ اور علی سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں خوشی سے اچھلتے کودتے چاچو کو آگاہ کرنے چل پڑے۔ گرے کلر کا سوٹ جس پہ بلیک لیس لگی ہوئی تھی، زیب تن کر کے وہ جب باہر نکلی تو مومنہ اور علی کو اپنا منتظر پایا۔ چلیں؟ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ چاچو کو تو آ لینے دے۔ مومنہ کا فقرہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا جب ہادی سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ بلیک جینس پہ بلیک اور گرے کلر کی ٹی شرٹ پہنے، سلیقے سے بنے بال اور پرفیوم کی تو گویا پوری شیشی انڈیل لی گئی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں عجیب طرح کا بے نیازانہ اور مغرورانہ پن تھا، جبکہ اس کی طبیعت اس کے برعکس تھی۔ حریم صرف سوچ کے رہ گئی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ خوشبوؤں میں بسا وہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حریم بے ساختہ سٹپٹا کر ایک دو قدم پیچھے ہٹی۔ کبھی حسن پردہ نشین بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سور کے چلا کروں میرے ساتھ، تم بھی چلا کرو۔ لبوں پہ مچلتے بے ساختہ شعر کا ہادی نے بڑی مشکل سے گلا گھونٹا تھا۔ اماں جی اور ثانیہ کو خدا حافظ کہہ کر وہ پورچ میں آ گئے۔ ہادی نے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا۔ چند لمحے تذبذب کا شکار ہونے کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ مومنہ اور علی پیچھے براجمان تھے اور سارا راستہ اس کا سر کھاتے رہے تھے۔ کون سا فلیور منگواؤں؟ اپنے لیے کارنر پہ ایک ٹیبل منتخب کی تھی۔ سامنے پڑا مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے وہ یقیناً اسی سے رائے مانگ رہا تھا۔ کوئی سا بھی منگوا لیں، جواب حسب توقع تھا۔ ہادی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ہال میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے اچانک سوال پہ وہ گڑبڑا گئی۔ کسی کو بھی نہیں، مجھے ایسے لگا شاید تم کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ اچھا چھوڑو، میں تم سے فلیور کا پوچھ رہا تھا۔ وہ بڑے مزے سے تکلف کی تمام دیواریں گرا گیا تھا۔ بچوں سے پوچھ لیں، انہیں زیادہ شوق ہے آئس کریم کھانے کا۔ مومنہ اور علی جتنا اس کے جواب پہ خوش ہوئے تھے، وہ اتنا ہی بدمزہ ہوا تھا۔ میرے لیے وینیلا، مومنہ نے جھٹ اپنی پسند بتا دی، اور میرے لیے چاکلیٹ، علی بھی فوراً بولا۔ اب تم بھی اپنا نادر خیال کا اظہار کر ہی دو۔ وہ پھر اس سے مخاطب ہوا۔ ٹوٹی فروٹی، بالآخر اسے کہنا ہی پڑا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ تھینکس گاڈ، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا شاید جواب کے انتظار میں مجھے صبح تک یہیں رکنا پڑے گا۔ آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں ویسے ہی ذرا کم بولتی ہوں، وہ برا مانے بغیر بولی۔ ذرا کم نہیں، اچھا خاصا کم، بلکہ بہت ہی کم، وہ اپنے لفظوں پہ زور دے کر بولا۔ اب اتنا تو کم نہ کرتے جائیں۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہادی نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ کچھ پزل سی ہو گئی۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت پہ گہری براؤن آنکھیں ہادی کو ہمیشہ کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اس کی ماہیت کو موبائل کی تیز بیپ نے توڑا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف نہ جانے کون تھا لیکن اس کے چہرے کے زاویے تیزی سے بگڑے تھے۔ پلیز یار، میں اس وقت بہت بزی ہوں، وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت بزی تو ہرگز نہیں تھا۔ تنگ نہیں کرو زینی، میں واپس آ کر خود ہی تم سے کانٹیکٹ کر لوں گا، صد مہری سے کہتے ہوئے اس نے موبائل آف کر دیا۔ اگر آپ کو ضروری کام ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، آپ اپنا کام نپٹا لیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید آفس کی طرف سے اس کی کسی کلیگ کا فون تھا۔ پہلی ضروری تھا لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے کام سے کوتاہی کرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ وہ آئس کریم کھانے میں مشغول ہو گیا۔ حریم نے ناسمجھ انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ کندھے اچکا کر اپنے کپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واپسی پہ وہ آئس بار سے باہر نکل رہے تھے جب ایک ٹین ایجر کپل اندر داخل ہوا۔ واؤ، کیا زبردست میچنگ کی ہے بھئی۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس لڑکی ستائش بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ حریم بری طرح جذبز ہوئی تھی۔ مومنہ اور علی کھی کرنے لگے۔ ہادی کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ میں کھیلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی کلر کے ملبوس پہن رکھے تھے۔ حریم پہ جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی، البتہ ہادی کے لبوں کی مسکراہٹ واپسی تک قائم دائم رہی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی حریم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ڈرائنگ روم سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ جیسے ہی سامنے سے گزرے، ثانیہ نے ہادی کو پکار لیا۔ وہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ ثانیہ آپ ہی کے برابر ایک ماڈرن اور خوبصورت سی لڑکی براجمان تھی۔ کائنات، یہ حریم ہے۔ حریم، یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں لیکن چکر کبھی کبھار لگاتی ہے۔ ثانیہ نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس مصروفیت ہی بہت ہوتی ہے ثانیہ جی۔ ویسے مس حریم، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف پہ وہ بس مسکرا ہی سکی۔ ایکچولی ہادی، مجھے آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ وہ اب ہادی سے مخاطب ہوئی۔ ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حریم کو تو اس کے اب تک خاموش رہنے پہ حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہر وقت بولتا رہتا تھا۔ مجھے چند گھنٹوں کے لیے آپ کی گاڑی مسار چاہیے۔ دراصل میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ آئی پرومس کہ آپ کی گاڑی آپ کو درست حالت میں واپس ملے گی۔ اپنا مدعا بیان کرتے ہی وہ یوں کھڑی ہوئی جیسے بھی گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل جائے گی۔ آئی ایم سوری، میں اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتا، انتہائی روڈ لہجے میں کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے میں باہر نکل گیا۔ حریم ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحات قبل اس سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے ہادی اتنے روڈ طبیعت کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ کائنات کا چہرہ خیفت سے سرخ پڑ گیا۔ حریم فوراً ہادی کے پیچھے گئی۔ آپ کو اتنا روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا نہیں خیال کہ چند گھنٹوں کے لیے اسے گاڑی دے دینے پہ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہو۔ وہ سٹنگ روم میں بیٹھا پانی پی رہا تھا جب حریم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ چند ثانیے وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے کی رنگ اٹھائی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے لو اور جسے جی میں آئے دے دو۔ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کے آفر پر حریم ایک لمحے کے لیے تو چکرا کے رہ گئی۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتا، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ ہاں، دوسروں کو نہیں دیتا لیکن میرے اپنے مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ میں انہیں اور خود کو علیحدہ علیحدہ نہیں گردانتا۔ اس پہ نظریں جماتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ حریم کی رنگ ہاتھ میں پکڑے ہک ڈک وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہادی کی شخصیت کا ایک نیا پہلو اس کے سامنے آیا تھا۔ سردیوں کی شدت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ حریم یہاں آ کر کافی حد تک بہل گئی تھی۔ امی سے تقریباً وہ روزانہ ہی بات کر لیتی تھی۔ زویا بھی اکثر اسے فون کر لیتی تھی۔ ماموں اس کے معاملے کافی حد تک پر امید تھے۔ زویا اسے ادھر کے حالات سے باخبر رکھتی تھی۔ حریم، اگر فارغ ہو تو ہادی کو ایک کپ کافی کا بنا دو۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، مجھے کافی دیر سے کہہ کر گیا ہے لیکن میرے ذہن سے نکل گیا۔ ثانیہ نے کپڑے پریس کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ سب کے کپڑے ایک ساتھ دھو کر ایک ساتھ ہی پریس کر لیتی تھی۔ ابھی بھی کپڑوں کا ڈھیر استری اسٹینڈ پر پڑا ہوا تھا۔ حریم یوں ہی چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ ان کے کہنے پر اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ کافی بنا کر اس نے مومنہ اور علی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن وہ دونوں ہی نظر نہ آئے۔ ثانیہ بدستور کپڑے پریس کرنے میں مصروف تھی۔ اماں جی پاس پڑے ہوئے تخت پہ اونگ رہی تھیں۔ مجبوراً اسے ہی اوپر جانا پڑا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک مرتبہ بھی ہادی کی موجودگی میں اوپر نہیں گئی تھی اور اس کے کمرے میں تو اس نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ خود تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس کی بولتی نگاہیں حریم کو بری طرح ڈسٹرب کر جاتی تھی۔ دستک دے کر وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھا وہ غالباً کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ حریم، اسے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے گویا ہوا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، میں یہ کافی دینے آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ کافی کا مگ رکھتے ہوئے اس نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تھی۔ تم بغیر کسی عذر کے بھی جب چاہو یہاں آ سکتی ہو۔ اب اگر آ ہی گئی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے واپسی کے لیے پر تولتا دے کر وہ فوراً بولا۔ وہ اسے کافی فاصلے پہ رکھے ہوئے صوفے پر ٹک گئی۔ ہادی کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم پہلی دفعہ میرے کمرے میں آئی ہو، کس چیز سے تمہاری تواضع کروں؟ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے اس نے آدابِ میزبانی نبھاتے ہوئے کہا۔
کولڈ ڈرنک یا آئس کریم؟ کیوں اتنی سردی میں میری صحت کے در پہ ہو رہے ہیں؟ اس نے فوراً مسترد کر دیا۔ پھر ایسا ہے کہ چائے تو میں بہت بری بناتا ہوں اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی طرف تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے معذوری ظاہر کی۔ بھئی میں تو مہمان ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بھی شرارت کے موڈ میں آ گئی۔ اوہ یس، ایک آئیڈیا آیا میرے ذہن میں۔ وہ فوراً اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں ایک عدد کپ تھا۔ حریم دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی لائی ہوئی کافی میں سے اس نے آدھی کافی کپ میں انڈیل کر کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زبردست، اسے کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اب اپنی بنی ہوئی کافی کی میں کیا تعریف کروں؟ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بولی، ڈونٹ وری، بندہ تعریف کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ ایسی کافی ہے کہ اس جیسی کافی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ اس کے ذائقہ کا مقابلہ دنیا کا بڑے سے بڑا کافی دان نہیں کر سکتا، اور اس بس، وہ ہنستے ہوئے اسے ٹوک گئی۔ لڑکیاں تو اپنی تعریف پہ خوش ہوتی ہیں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر مائنڈ نہ کرو تو سناؤں؟ وہ سیدھا ہو کر پوچھنے لگا۔ سنا دے۔ وہ بھی موڈ میں تھی، یا شاید اس کا انداز ہی اپنائیت بھرا تھا۔ ہادی نے ایک نظر بغور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ آنکھیں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا قیامت خیز ہیں آنکھیں تمہاری! آخر تم خواب کس کے دیکھتے ہو؟ حریم نے اسے پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ اسے اس قسم کے شعر کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیسا لگا؟ وہ بغور اس کے تاثرات جانچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اچھا ہے، وہ بلا وقت مسکرائی۔ میں چلتی ہوں، ثانیہ آپی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو لنگڑا سا عذر تراش کر کھڑی ہو گئی۔ کپ اس نے بیڈ کے سائڈ والے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اچھا سنو، کیا تم مجھے ایسی کافی روزانہ پلا سکتی ہو؟ وہ ایک دم ہی اس کے اور دروازے کے درمیان آ کر حائل ہو گیا۔ پلا سکتی ہوں، اگر آپ مجھے آئندہ ایسے الٹے سیدھے شعر نہ سنائیں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ میرے اندر تو نہ جانے کتنے دیوان چکرا رہے ہیں، جو تم کو دیکھتے ہی باہر نکلنے کو آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں۔ بلیو می، تم سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کو شعر نہیں سنائے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تو پھر مجھے بھی مت سنائے، وہ ابرو اچکا کر بولی۔ فرق ہے نا تم میں اور باقی میں۔ جو کچھ میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ کبھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا۔ جو فیلنگز میں تمہارے لیے رکھتا ہوں وہ صرف تمہارے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تم میرے لیے پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا جو وہ عاجزی سے اسے ٹوک گئی۔ شرم اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ ایسا کچھ بھی مت سوچا کریں، یہ صرف وقتی جذباتیت ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، وہ اپنے ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ آپ کچھ نہیں جانتے، پلیز مجھے رستہ دیں۔ اس کے بے ربط سے جملے پہ ہادی نے چند ثانیے سے دیکھا، پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے لگا تھا اس وقت اس سے بحث کرنا فضول ہے۔ وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ حریم تیر کی طرح باہر نکلی تھی۔ اس کا سانس ابھی بھی اپنے اعتدال پر نہ تھا۔ اگر امی یا ماموں کو پتہ چل گیا تو، اور اگر معاذ کو اس بارے میں کوئی علم ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی سماعتوں میں ابھی تک وہ دھیما مگر غراتا ہوا نہ دھمکی آمیز لہجہ محفوظ تھا۔ اسے آج چوتھا روز تھا یہاں آتے ہوئے۔ پچھلے مسلسل 3 دنوں سے وہ شخص غیر حاضر تھا۔ اس دن اس شخص کی بات نے کچھ اس طرح فائز کو ساکت و جامد کیا تھا کہ وہ مزید اس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکا تھا، اور وہ شخص لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا، اور اب پچھلے 3 دنوں سے غیر حاضر تھا۔ فائز کو نہایت بے چینی سے اس کا انتظار تھا۔ اس شخص کو جاننے کی جستجو اس کے اندر مزید بڑھ گئی تھی، لیکن لگتا تھا شاید اس نے اسے واقعی کھو دیا ہے۔ اب اسے اپنے آپ پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ وہ کم از کم اس سے اس کا نام اور ایڈریس وغیرہ تو پوچھ لیتا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ارے فائز، تم ابھی تک یہیں ہو؟ فائز نے سر اٹھایا۔ سامنے فرینک کھڑا تھا۔ شاید سامنے ہی گزرتے ہوئے اس کی نظر فائز پر پڑی تھی، اس لیے وہ ادھر چلا آیا۔ میں بس جانے ہی والا تھا، بس یوں ہی ادھر آ گیا۔ اس نے ریسٹ واچ پہ نظر ڈالی تو 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ مایوسی سے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے گھر جانا تھا، کیونکہ وہ ماما کو بتا کر آیا تھا کہ انکل ایڈمنڈ کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور اگر وہ مزید وہاں رکتا تو ماما نے اس پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دینی تھی، کیونکہ ماما کو علم تھا انکل ایڈمنڈ اپنی اکھڑ طبیعت کے باعث زیادہ دیر کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اور مسلم سے تو بالکل بھی نہیں۔ ابھی وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پایا تھا جب اس نے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ یقیناً وہی تھا۔ فائز کے اندر بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ فرینک بے حد حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ ان دونوں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ غالباً وہ دونوں اردو زبان میں بات کر رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کندھے اچکاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ثانیہ آپی سے بغیر شال کے گھومتا دیکھ کر نہ جانے کتنی دفعہ ٹوک چکی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے یوں ہی پھرتی رہی۔ مومنہ اور علی کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ وہ دونوں نہایت انہماک سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ اماں جی کے جوڑوں کا درد پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ہادی ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا، لہٰذا ثانیہ انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہ نیچے بیٹھی یوں ہی بور ہونے لگی تو اوپر ٹیرس پہ چلی آئی۔ خنک سی ہوا چل رہی تھی، اسے سردی محسوس ہونے لگی، لیکن فی الحال اس کا نیچے جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ یوں ہی موسم انجوائے کرتی وہ کرسی گھسیٹ کے اس پر بیٹھ گئی۔ ہادی کب آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو جب گلا کھنگار کے اس کے سامنے بیٹھا تو وہ ایک دم چونکی۔
زہے نصیب، آج ہمارے غریب خانے کو بھی رونق بخشیے۔ براؤن کھدر کے سوٹ پہ گرم شال اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار اور وجیح لگ رہا تھا۔ حریم نے فوراً نگاہیں اس پر سے ہٹائیں۔ دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، آپ جب تک چاہیں لائیو دیکھ سکتی ہیں۔ لبوں پہ پھیلی شوخ مسکراہٹ کو وہ بمشکل دباتے ہوئے بولا، جی نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ خفیف سی ہو گئی اپنی حرکت پہ۔ تو پھر ویسی ہی بات سناؤ نا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ مجھے تو ہے۔ اس کا انداز ہنوز برقرار تھا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی منع کیا تھا۔ اس نے خفگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہادی کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ یوں نہ دیکھو، نظر اٹھا کے مجھے بے تاب سا کرتی ہیں تمہاری آنکھیں۔ اس نے بے ساختہ شعر پڑھا۔ حریم بری طرح گڑبڑائی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا۔ حریم، میں سیدھے سادے طریقے سے تمہیں پروپوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہاری رائے میرے ہر خیال اور احساس سے مقدم ہوگی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حریم نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ اس شخص کے جذبوں پہ بند باندھنے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اس کی منتظر نگاہیں حریم کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہجے میں درد آنے والی بے بسی کو وہ چھپا نہیں پائی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر کوئی وجہ تو ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا۔ اس لیے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہادی کے سر پہ گویا دھماکہ ہوا تھا۔ حریم نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا۔ کون خوش نصیب ہے وہ؟ کچھ دیر بعد اسے ہادی کی تھکی تھکی سی آواز سنائی دی تھی۔ میرا کزن ہے، تایا ابو کا بیٹا۔ وہ میز کی سطح کو گھورتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ کیا اس میں تمہاری پسند شامل ہے؟ وہ اب اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جس وقت میرا نکاح ہوا تھا اس وقت میں پسند اور ناپسند کے احساس سے آشنا نہیں تھی۔ ہادی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا؟ اس کے اندازے پہ وہ سر جذبات میں ہلاتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ میرے ابو اور تایا کے تعلقات کبھی بھی استوار نہیں رہے ہیں۔ ان دونوں کا مزاج الگ الگ تھا۔ شادی کے بعد ابو کی جاب فیصل آباد میں تھی، لہٰذا ابو وہاں چلے گئے، جبکہ تایا ابو لاہور میں رہتے تھے۔ دادا ابو کے ساتھ دادا ابو کی وفات کے بعد تایا ابو نے ہمیں وہاں آ کر رہنے کی آفر کی، لیکن امی نہیں مانی۔ وہ تایا ابو کے مزاج سے بہت ڈرتی تھی۔ البتہ ابو ہفتے میں چکر لاہور کا ضرور لگاتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بھتیجے معاذ سے بہت پیار تھا۔ میری عمر تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی جب تایا ابو اپنی فیملی سمیت ہمارے گھر آئے تھے۔ نہ جانے دونوں بھائیوں کے درمیان کیا مذاکرات ہوئے، البتہ 2 دن بعد ہم سب لاہور چلے گئے اور وہیں میرا نکاح معاذ سے ہوا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان تقریباً 2-2.5 سال کا فرق تھا، عمر کے لحاظ سے، لہٰذا وہ بھی اس وقت کافی چھوٹا تھا۔ نکاح کے بعد ابو کی پوسٹنگ ٹیکسلا ہو گئی تو ہم وہاں چلے گئے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ابو ان دنوں بے تحاشا خوش تھے۔ انہیں معاذ بہت عزیز تھا۔ اس کے بعد 1 سال تک میں اور امی لاہور نہیں گئے، البتہ ابو اکثر چکر لگا لیتے تھے۔ اچانک ہی ایک دن آفس سے واپسی پر ابو کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کی آواز رند گئی، حلق میں آنسوؤں کا گولہ سا اٹکنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کون آیا کون گیا، میں تو اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ امی کی عدت پوری ہوتے ہی ہم واپس فیصل آباد ماموں کے پاس آ گئے۔ تایا ابو نے ماموں سے کہا تھا کہ حریم ہمیں دے دیں اور اپنی بہن کی جہاں چاہیں شادی کر دیں، لیکن امی کسی صورت نہیں مانی۔ چنانچہ ماموں نے تایا ابو سے کہا کہ حریم آپ کی ہی امانت ہے، لیکن جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی تو ہم بیٹیوں کی طرح اسے رخصت کریں گے۔ تایا ابو خلاف توقع فوراً مان گئے، البتہ انہوں نے مجھے گریجویشن تک کی اجازت دی تھی۔ امی اور ماموں ایک مرتبہ لاہور گئے تھے، لیکن تایا ابو کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ نانی امی البتہ اچھے طریقے سے ملی تھی۔ معاذ کا رویہ بھی قدرے خشک سا تھا۔ امی اور ماموں خاصے بددل ہو کر لوٹے تھے اور دوبارہ کبھی نہ جانے کا عہد کر لیا۔ میری اور معاذ کی البتہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو تایا ابو کی طرف سے رخصتی کا اصرار بڑھنے لگا۔ امی کسی طور میری رخصتی نہیں چاہ رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ میں وہاں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ ماموں نے دبے لفظوں میں یہ بات تایا ابو سے کی تھی تو وہ بھڑک ہی اٹھے، مجھے اٹھوانے تک کی دھمکیاں دے ڈالیں۔ امی مزید خوفزدہ ہو گئیں، وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ بالآخر رضا آپی نے مشورہ دیا کہ مجھے منظر عام سے ہٹا دیا جائے، پھر خلا کا کیس دائر کیا جائے، جب تک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آئے۔ بائی چانس ہی ان دنوں ثانیہ آپی رضا آپی سے ملنے فیصل آباد آ گئیں۔ ان کے شوہر آفس کی طرف سے 1 سال کے لیے دبئی جا رہے تھے۔ ان کے شوہر اسی سلسلے میں لاہور میں تھے، جبکہ وہ رضا آپی سے ملنے چلی آئیں۔ رضا آپی نے ثانیہ آپی کو سارا مسئلہ بتایا تو انہوں نے فون پہ ہی اپنے شوہر سے مشورہ کر کے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی آفر کر دی۔ 1 ہفتے بعد جب ان کے شوہر دبئی چلے گئے تو چند دنوں بعد میں یہاں اسلام آباد آ گئی۔ اس نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات سنا ڈالی۔ تو تم کب تک یہاں رہو گی؟ ایسے کیس تو بعض دفعہ کافی عرصے تک لٹکے رہتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے تمہیں عدالت میں بھی جانا پڑے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد اس نے کہا تھا،
کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا، پھر میں قانون سے تحفظ بھی مانگ سکتی ہوں۔ تم ماں سے علیحدگی کے بعد تو میرے پروپوزل پر غور کر سکتی ہو۔ وہ پھر اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ شاید کبھی بھی نہیں۔ وہ اتنی آہستگی سے بڑبڑائی تھی کہ ہادی بمشکل اس کے الفاظ سن پایا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی اس سے ملاقات نہیں کی، صرف ایک دفعہ فون پہ اس کی آواز سنی تھی، وہ بھی اس نے نہایت سخت لہجے میں بات کی تھی۔ پھر بھی ہادی، وہ شخص مجھے عزیز ہے۔ میرا باپ اسے والہانہ پیار کرتا تھا۔ میں نے 9 سال تک اپنے باپ کا پیار سمیٹا ہے، جبکہ اس نے 12 سال تک میرے باپ کا پیار پایا ہے۔ اسے میرے لیے میرے ابو نے منتخب کیا تھا۔ میرے ابو کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں ماں سے علیحدہ ہو جاؤں تو نہ جانے ابو کو کتنی تکلیف ہوگی، میں کس طرح سے کل ان کا سامنا کروں گی۔ میں ان کی ایک خواہش بھی پوری نہ کر سکی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں، وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر تم اپنے گھر والوں کو ایسا کرنے سے منع کر دو۔ ہادی کو اپنی آواز ہی کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن میں اپنی امی کی خواہش سے بھی انحراف نہیں کر سکتی۔ مجھے وہ بھی ابو کی طرح ہی عزیز ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، چنانچہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو بھی کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ حریم، وہ ششدر رہ گیا۔ حیرت کی شدت سے اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ یہ نازک سی لڑکی اپنے والدین کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں کس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک دم ہی اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے آپ پر کہ میں نے اتنی عظیم لڑکی سے محبت کی ہے، اس نے بلا تردد اعتراف کیا۔ ہادی پلیز، آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ اٹھانا پڑے۔ اس کی آنکھیں جلملانے لگی تھیں۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو اس نے اپنے دل کا درد اس سے کہہ سنایا تھا اور اس سے وہ باتیں بھی شیئر کی تھی جو آج تک وہ اپنے رب کے سوا کسی سے نہ کر سکی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ریلنگ کے قریب آ گئی۔ موسم کی خنکی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ ٹکاتے ہوئے اسے سردی کا احساس ہوا تھا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ سردی سے اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے گرد لپٹی ہوئی گرم شال اتار کر اس نے نرمی سے حریم کے کندھوں کے گرد اڑا دی تھی۔ وہ بے ساختہ چونک کے پلٹی تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، صرف چند انچ کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا ہی چاہتی تھی جب ہادی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں ممکن تھا میں دل سے تیری یادیں مٹا دیتا، بھلا کیسے میں جیتا پھر اگر تجھ کو بھلا دیتا۔ حریم نے بے بسی سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں خاموش التجا تھی۔ عجب دل کی یہ حسرت ہے، فلک سے لے کر دھرتی تک، میرے بس میں اگر ہوتا تیری آنکھیں بنا دیتا۔ ہادی پلیز، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ہماری راہیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کا اپنا دل درد بن کر پگھلنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے اس شخص کے آگے ہار جائے گی۔ تیری رسوائی کے ڈر سے لبوں کو سی لیا، ورنہ تیرے شہر منافق کی میں بنیادیں ہلا دیتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے۔ چند لمحے اس کی نظریں اس کے چہرے پہ بھٹکتی رہی تھی۔ تیری جدائی کا منظر قیامت سے کہاں کم تھا۔ خدا اس دن ہی سورج کو سوا نیزے پہ لا دیتا۔ اس جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹائے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آنسو خود بخود حریم کے گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ ہادی کی محبت کا غم اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے درد بن کر ٹھہر گیا تھا۔ شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس سے باتیں کرتا تھا اور باقی سب کے ساتھ بھی ویسے ہی ہنستا کھیلتا تھا۔ شاید وہ بہت گہرا تھا، حریم یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا آج سب گھر پہ ہی موجود تھے۔ ثانیہ بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے ضروری چیزیں خرید لائے، لیکن اس کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ حریم آنٹی، مجھے کیک بنا دے، میرا کیک کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے بنا ہوا۔ علی تو میٹھی چیزوں کا دیوانہ تھا، اب بھی اس کے سر ہو رہا تھا۔ سچی حریم آنٹی، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے۔ مومنہ نے بھی فوراً اس کی حمایت کی۔ ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، لیکن پہلے پڑھائی۔ پہلے تم دونوں اپنے اسکول کا کام نپٹاؤ، پھر کیک کھانا میں تب تک بنا دیتی ہوں۔ وہ خود بھی بور ہو رہی تھی، اس لیے فوراً حامی بھر لی، لیکن ساتھ ہی انہیں بھی کام پر لگا دیا۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ تم ان دونوں کو شوگر کرواؤ گی؟ ثانیہ کی بات پہ مسکراتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی۔ وہ کیک کے لیے پیسٹ تیار کر رہی تھی جب اسے لاؤنج سے ہادی کی آواز سنائی دی۔ وہ اماں جی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس ماہانہ چیک اپ کے لیے گیا تھا۔ ایک تو تم ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہو، جب مجھے حریم پورے گھر میں کہیں نظر نہ آ رہی ہو تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ حریم صاحبہ لازمی کچن میں ہوں گی۔ وہ اب کچن کے دروازے میں کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ خواتین کچن میں کام کرتی ہی اچھی لگتی ہیں، اس نے اپنی طرف سے بڑے گر کی بات کی تھی۔ اور جو لوگ پہلے سے اچھے لگتے ہیں اور اچھی جگہوں پہ کھڑے ہو کر مزید اچھے لگنے لگیں تو بات ادھوری چھوڑ کر وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ حریم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا تھا، تو خود پر کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اگلے پل وہ نارمل انداز میں بولی، اور اگر انسان بے بس ہو جائے تو وہ محفوظ ہو کر پوچھنے لگا، تو پھر اپنے کمرے میں جا کر سو جانا چاہیے۔ چڑھ کر کہتے ہوئے وہ کیک کا پیسٹ باؤل سے سانچے میں انڈیلنے لگی۔
और अगर फिर नींद आए तो। बालों में उंगलियां चलाते हुए उसने मुस्कुराती नजरों से इसे देखा था। हरीम का जी चाहा वो केक सांचे समेत इस पे उलट दे, फिर इससे पहले कि वो इस पर अमल करती वो इसकी कैफियत से हंस उठाते हुए बाहर निकल गया। हरीम ने बेसाख्ता शुक्र किया। माइक्रोवेव ओवन में टाइम सेट करके जब वो बाहर आई तो एक नई इफ्तिताह इसकी इंतज़र थी। हरीम, ये हादी ज़रा मार्केट तक जा रहा है, मैंने इसे कह दिया है तुम भी साथ चली जाओ और अपने लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद लाओ, सर्दी काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन मैंने मोमना और अली के लिए केक, वो मैं देख लूँगी, तुम बाद में किसके साथ जाओगी? चलो उठो, जल्दी करो, ये लड़का एक दफ़ा निकल गया तो पता नहीं दोबारा कब घुसे। वो इसकी बात काट कर जल्दी जल्दी बोली। चारों नाचार इसे चलना ही पड़ा क्योंकि सानिया आपी के तेवर खतरनाक थे। मुंह तो सीधा कर लो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। गाड़ी रिवर्स गियर में डालते हुए इसने कहा तो वो इसे घूर कर रह गई। ऐसी नज़रों से देखोगी तो मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाऊंगा, फिर ऐसा ना हो कि गाड़ी की कहीं टक्कर हो जाए और तुम्हारा वो बेचारा माज हाथ मलता रह जाए। इसकी जुबान रवां हो गई थी। फजूल बातों से परहेज करें और गाड़ी चलाएं ध्यान से, वो दांत पीस कर बोली। वैसे यार एक आइडिया आया है मेरे जहन में, क्यों ना मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ, तुम्हारे ताया अब्बू को धमकी लगाऊं कि अगर लड़की चाहिए तो फ़ौरन, अगर आपने मज़ीद फजूलगोई की तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। वो इसकी बात काट कर चिल्लाई। ओके ओके, अब कोई फजूल बात नहीं होगी। इसके तेवर देखकर इसने फ़ौरन पसपाई इख्तियार कर ली और फिर वाकई रास्ते में इसने कोई फजूल बात नहीं की बल्कि इधर उधर की बातें करता रहा। इसने तो चंद एक चीज़ें ही खरीदी थी जबकि हादी की शॉपिंग ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। तोबा, आप तो लड़कियों की तरह शॉपिंग करते हैं। इसे धड़ाधड़ कार्डिगन, शर्ट और दूसरी चीज़ें खरीदते देखकर वो झंझला गई। इन दोनों शर्ट्स में से कौन सी ज़्यादा अच्छी हैं? वो इसकी बात अक्सर नज़रअंदाज करके पूछने लगा। दोनों अच्छी हैं, वो उकताहट से बोली। अचानक इसकी नज़र सामने वाले ज्वेलर शॉप के शोकेस पर पड़ी। नहायत खूबसूरत गोल्ड की चेन जिसमें एक अदद डायमंड झूल रहा था। इसकी नज़रें गोया झमसी गई। हादी ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। तुम्हें ये लॉकेट बहुत पसंद आया है? शॉपकीपर को पेमेंट करते हुए इसने पूछा। बहुत खूबसूरत है, वो बेसाख्ता बोली। तो चलो आओ इसे ख़रीद लेते हैं। शॉपिंग बैग्स काउंटर से उठाते हुए इसने कहा तो वह एकदम घबरा गई। नहीं रहने दो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। इसे देखकर ही इसकी मालियत का अंदाज़ा हो रहा था। क्यों रहने क्यों दूँ? जो चीज़ पसंद आ गई है तो इसे ख़रीद लो, बस बात ख़त्म। वो कदम आगे बढ़ाता हुआ बोला। फिर इससे पहले कि वो दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल होता, हरीम ने बेख्तियार इसका हाथ पकड़ के रोक दिया। अभी रहने दे, फिर कभी सही। हादी एकदम ही रुका था। इसने एक अपने हाथ की तरफ देखा जिसके ऊपर हरीम ने अपना हाथ रखा था और दूसरी नरम सी निगाह इसने हरीम पर डाली थी। इसने बुरी तरह खजल होते हुए इसका हाथ छोड़ दिया। हादी के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। तुम चाहो तो ये हाथ हमेशा के लिए भी पकड़ सकती हो। वो दोनों अब शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे। आप एक ही बात के पीछे पड़े हुए हैं। इसका बस नहीं चलता था कि किस तरह इसे समझाए। अड़ा है ये दिल ज़िद पे एक बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए वरना कुछ भी नहीं। इसने ठंडी सांस भरते हुए कहा। हरीम ने खामोश रहना ही बेहतर समझा था। गाड़ी पार्किंग से निकलकर अब मेन रोड पर आ गई थी। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि माज नहायत फ्लर्टी किस्म का लड़का है तो क्या फिर भी तुम्हारी राय इसके मुतालिक यही होगी? इसके लहजे में संजीदगी का अंसर नुमाया था। लेकिन हरीम जानती थी वो इसे सिर्फ जज करना चाहता है। इसका जी चाहा अपना सर पीट ले। हाँ रहेगी, क्योंकि इसने मेरे साथ तो कोई फ्लर्ट नहीं किया। वो वाकई जज हो गई थी, इसलिए तेज़ लहजे में बोली। हादी ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था, अलबत्ता इसकी फास्ट ड्राइविंग से इसका गुस्सा नुमाया हो रहा था। कई दफ़ा इनकी गाड़ी टकराते टकराते बची थी। थैंक्स गॉड, वरना मेरा ख्याल था कि आज आपका इरादा मरने का है। गाड़ी पोर्च में रुकी तो इसके लबों से बेसाख्ता तशक्कुर भरी सांस खारिज हुई। मार तो दिया है तुमने, अब और कैसे मारोगी? वो बैक डोर खोल के शॉपिंग बैग निकालने लगा। हरीम जुज़बुज़ होती बाहर निकल आई। हरीम, ये दूध का गिलास तो हादी को दे आओ। वो थोड़ी देर पहले नहा के निकली थी। रात वो इतनी डिस्टर्ब रही थी कि इसे नींद ही ना आई। सुबह न जाने किस वक्त आंख लगी थी। अलबत्ता जब सुबह आंख खुली तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। नहा के वो फ्रेश हुई तो एक कप चाय का पीकर अब काफ़ी पुरसुकून थी। सानिया की बात पर इसने हैरान होते हुए पूछा था। आज ऑफिस नहीं गए वो? इसकी तो कल शाम से तबीयत ख़राब है। रात को मैंने ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास भेजा था। सुबह इतनी मुश्किलों से दवा खिलाकर आई हूँ। बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तुम तो कल शाम से सो गई थी, मैंने सोचा थक गई होगी। सानिया ने दूध का गिलास इसे पकड़ाया तो वो काफ़ी परेशान होती ऊपर आई थी। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए बौंझ के रह गई। पूरा कमरा सिगरेट की स्मोक से भरा हुआ था और एश ट्रे देखकर तो इसका दिल धक से रह गया। वो पूरा सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था। खुद वो रॉकिंग चेयर पे झूल रहा था। उंगलियों में इस वक्त भी सिगरेट दबा हुआ था। इसने पहले दूध का गिलास टेबल पे रखा, फिर आगे बढ़कर लाइट्स ऑन कर दी। हादी ने चौंक कर आंखें खोली। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी मलामत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। फिर आगे बढ़कर इसने खिड़कियों से पर्दे सरका दिए। वो खामोशी से इसे देखता रहा। क्या सारी रात यही शुगल फरमाते रहे हैं? वो तंजिया लहजे में एस्ट्रे की तरफ इशारा करके बोली। इनसे ज़्यादा तो मैं खुद सारी रात जलता और सुलगता रहा हूँ। रात की कहानी मत छेड़ो वरना मेरा दर्द तुम्हें भी जला डालेगा मेरी तरह।
اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ زندگی صرف ایک ہی انسان پہ ختم نہیں ہو جاتی، اتنی بڑی دنیا میں آپ کو کوئی نہ کوئی مخلص ساتھی ضرور مل جائے گا۔ اپنے آپ کو یوں برباد مت کریں۔ اس کا اپنا لہجہ نمکین ہونے لگا تھا۔ شاید وہ بھی کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ گئی تھی، یا اس کے جذبوں نے ہی اس کے اندر تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ تمہیں بتاؤں میرا دل کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دم ہی سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ معاذ کو شوٹ کر دوں، اس کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں اور تمہیں لے کر کہیں دور نکل جاؤں جہاں کسی معاذ کی کوئی پرچھائی تک نہ ہو۔ حریم نے دہل کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے، انسان ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا سوچیں گے بھی نہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کیوں نہیں سوچوں گا میں؟ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ حریم کا دوپٹہ اس کے کندھے پر آ گرا۔ اس کے کمر تک براؤن سلکی بال جھنجھوڑنے کی وجہ سے اس کی اطراف میں بکھر گئے تھے۔ ہادی کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا حریم، شاید کبھی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ حریم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ مرد ہو کر حوصلہ ہار گئے ہیں، مجھے دیکھیں میں نے عورت ہو کے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرا دل پہلے 2 خانوں میں بٹا تھا تو اب 3 خانوں میں بٹ گیا ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بس ایک اسی درد کی کمی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے خود خبر نہیں ہوئی کب محبت اس کے اندر کنڈلی مار کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل اس وقت اپنے قابو میں نہیں رہا تھا، آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ وہ نیچے بیٹھی تھی، چلی گئی۔ حریم کیا تم شدت جذبات سے اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آئی لو یو سو مچ حریم۔ حریم ایک دم جیسے حواس میں لوٹی تھی۔ یہ اس نے کیا کر ڈالا؟ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑوایا، پھر اس سے پہلے کہ ہادی کچھ سمجھتا وہ باہر بھاگ گئی اور تقریباً دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ ہادی ہکا بکا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ مجھے اب اپنے گھر جانا ہے، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ دھڑام سے اپنے بیڈ پہ گرتے ہوئے یہی سوچ اس کے ذہن میں منڈلا رہی تھی۔ امی والہانہ انداز میں اسے چوم رہی تھی۔ زویا، ردا آپی اور ماموں سب اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ماموں اگلے دن ہی اسے لینے پہنچ گئے تھے۔ تایا ابو نے فون کر کے عدالتوں کے چکر میں پڑنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا صرف حریم ایک بار میرے سامنے کہہ دے کہ مجھے معاذ سے طلاق چاہیے۔ وہ سب حیران تھے کہ معاملہ الجھنے سے پہلے ہی سلجھ گیا تھا، جبکہ اس کے اندر سناٹے گونج رہے تھے۔ اسے خود علم نہیں تھا کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ کبھی ابو کا مسکراتا چہرہ سامنے آتا اور کبھی امی کا متفکر انداز یاد آتا اور کبھی ہادی کا جنونی رویہ یاد آتا۔ وہ واپسی پر اس سے مل کر نہیں آئی تھی۔ جس وقت ماموں آئے تھے وہ آفس میں تھا اور اس نے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ شاید اس شخص کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موندی۔ میرا خیال ہے حریم تھک گئی ہے، اسے آرام کر لینے دے، پھر شام کو تایا ابو وغیرہ بھی آئیں گے۔ بالآخر ردا آپی کو اس کا خیال آیا تھا۔ ان سب کے اصرار پر وہ کمرے میں چلی آئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، شعور بیدار ہوا تو زویا اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ حریم اٹھ جاؤ، تایا ابو اور معاذ آ گئے ہیں۔ اس کی نیند 1 سیکنڈ سے پہلے اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بی بریو، بابا جان تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ اس کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ زویا نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ کافی دیر خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ زویا کے ہمراہ باہر نکلی تھی۔ بی بریو، یو آر اسٹرانگ گرل۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس جا کر وہ رک گئی تھی۔ زویا نے پھر اسے حوصلہ دیا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر سامنے صوفے پر براجمان تایا ابو پر پڑی تھی اور پھر ان کے برابر بیٹھے شخص پر۔ حریم گویا اپنی جگہ منجمد ہو کے رہ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا۔ بلیک 2 پیس میں پوری تمکنت اور وجاہت سے براجمان وہ یقیناً ہادی ہی تھا۔ اسے اپنا پورا وجود ہی بگ سے اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر وہیں گر پڑتی، زویا نے فوراً اسے سنبھالا اور اپنے ساتھ لیے ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک آندیاں چل رہی تھیں۔ اسے خود اپنا ہوش بھولتا جا رہا تھا۔ شاید یہ ہادی ہو، معاذ نہ ہو۔ اس کے دل میں فوراً امید جاگی۔ حریم بیٹا، آپ کے تایا ابو اور معاذ آئے ہیں آپ کی رائے لینے کے لیے۔ بیٹا، بغیر کسی ٹینشن کے آپ اپنا مدعا بیان کریں۔ ماموں کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اب تو وہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی ناک، وہی چہرہ۔ اسے لگا اس کا دل کسی بھی لمحے پھٹ جائے گا۔ بیٹا، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اور اپنے والد کی خواہش کو بھی مد نظر رکھ لینا۔ یہ تایا ابو تھے۔ حریم نے اپنے اعصاب کو کنٹرول کی پوری کوشش کی تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ مجھے طلاق چاہیے مسٹر معاذ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں وہ اپنے کمرے تک کیسے پہنچی تھی۔ اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وہ لوگ کب گئے، ان کے آپس میں کیا مذاکرات ہوئے، اسے کچھ علم نہیں۔ البتہ گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور یہ خاموشی صبح سے شام تک برقرار رہی تھی۔ شام کو ماموں نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا۔ وہ شخص، پتہ نہیں ہادی یا معاذ، پھر وہاں موجود تھا۔ وہ واپس پلٹنا چاہ رہی تھی جب ماموں نے اسے پکار لیا۔ وہ خاموشی سے چلتی ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ امی کچھ بے چین سی تھی جبکہ ماموں خاموش۔
ڈیورس پیپر میرے بریف کیس میں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اکیلے میں حریم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی کے طویل وقفے کو بالآخر اس نے ہی توڑا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ ماموں کچھ سوچ کر گویا ہوئے۔ امی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو ماموں نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر انہیں اپنے ہمراہ لے کر باہر نکل گئے۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ بند ہوا، حریم اضطراری انداز میں کھڑی ہو گئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے مقابل آ گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ میں تمہاری ایک امانت لوٹانے آیا ہوں۔ اس نے اپنی پاکٹ سے لاکٹ نکالا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو حریم نے اس دن پسند کیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر نوچ ڈالے اور اس فریبی دھوکے باز کو یہاں سے باہر نکال دے، لیکن باوجود کوشش کے وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس کا جسم اس وقت بالکل بے جان ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کا وجود بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ معاذ نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا تھا۔ میں تو شاید تمہاری معافی کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن ایک بات سچ ہے حریم، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے اور اپنے جیتے جی میں اپنا نام تمہارے نام سے الگ نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دینا حریم۔ تم نے پہلی دفعہ کوئی چیز مجھ سے مانگی اور میں وہی نہیں دے سکا، لیکن میں یہاں بے بس ہو گیا ہوں۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں، لیکن تم ہر وقت ایک خوبصورت احساس بن کے میرے ساتھ رہو گی۔ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس نے شاید اپنا پہلا اور آخری حق استعمال کیا تھا۔ حریم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پیشانی پہ کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ اس حصار میں رہی تھی۔ ہو سکے تو معاف کر دینا اپنے ابو کی خاطر۔ اس کی آنکھوں کی نمی بہت واضح تھی اور لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا بریف کیس ہنوز وہیں رکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی اس نے اسے ڈیورس نہیں دی تھی، صرف اس سے ملنے کے لیے اس سے یہ بہانہ تراشا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ ڈہ گئی۔ زندگی نہ جانے آگے جا کر اس سے کیا کرنے والی تھی۔ گرم کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے فائز نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے چیئر پہ براجمان تھا۔ ایک تو وہ شخص خود بہت خوبصورت تھا، اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات اسے مزید خوبصورت بنا دیتے تھے۔ آج اس نے فائز کو اپنے فلیٹ پہ انوائٹ کیا تھا۔ فائز اس کی داستان سننے کے لیے بے چین تھا۔ میرا نام ہادی معاذ ہے۔ کچھ لمحوں بعد اسے اس کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ ہادی میرے ڈیڈی نے میرا نام رکھا تھا، جبکہ معاذ میرے چاچو نے رکھا تھا۔ میرے چاچو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وہ اور ان کی فیملی کے سب افراد مجھے معاذ ہی کہتے تھے، بلکہ گھر میں بھی اکثر اوقات سب مجھے معاذ ہی کہا کرتے تھے، لیکن میرے دوست احباب مجھے ہادی کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے ڈیڈی اور میرے چاچو دونوں نے اپنی اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ میری ممی کی بیک کافی اسٹرانگ تھی، جبکہ میری چچی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ڈیڈی کی شروع ہی سے میرے چاچو سے نہیں بنتی تھی، صرف دادا جان کی وجہ سے وہ انہیں ملتے تھے، جبکہ میرے چاچو بے ریا اور مخلص شخص تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد جائیداد کو تقسیم کرنے کا وقت آیا تو میرے ڈیڈی نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جائیداد ساری کی ساری ان کے حصے میں آ جائے۔ میں ان دنوں گریڈ 7 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ نہ جانے ڈیڈی کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ اگر میری شادی چاچو کی بیٹی حریم سے ہو جائے تو جائیداد تقسیم ہونے سے بچ جائے گی۔ جب انہوں نے چاچو سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ مجھے بے تحاشا چاہتے تھے۔ یوں میرا اور حریم کا نکاح ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ پھر 1 سال بعد چاچو کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ ڈیڈی بھی اس دن بہت روئے تھے۔ پھر ڈیڈی نے حریم کو اپنے ساتھ لانا چاہا۔ انہیں حریم سے زیادہ وہ جائیداد اور عزیز تھی جو حریم کے نام تھی۔ حریم کے ماموں نے اسے نہیں آنے دیا اور کہا کہ حریم آپ کی امانت ہے، اپنی پڑھائی کے بعد آپ اسے لے جائیں۔ ڈیڈی ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا، میری شخصیت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھے اس بات کا پورا پورا احساس تھا۔ لڑکیوں کا ایک جمگھٹا سا ہر وقت میرے ارد گرد رہتا تھا۔ ذہانت، دولت، حسن، ان تینوں چیزوں نے مل کر مجھے بہت مغرور بنا دیا تھا۔ لڑکیاں میرے ایک اشارے کی منتظر رہتی تھیں۔ میرے کلاس فیلو مجھ پر رشک کرتے تھے اور بعض تو حسد میں بھی مبتلا تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ حریم کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتا تھا جسے میرے جیسا شاندار بندہ ملا تھا۔ میرے نکاح کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ پھر ایک دن مجھے ڈیڈی نے بتایا کہ حریم نے گریجویشن کر لیا اور اب ہم رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ چاچو کی وفات کے بعد میری کبھی حریم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے علم تھا وہ میری ہی ہے۔ پھر ڈیڈی کے ذریعے مجھے علم ہوا تھا وہ لوگ رخصتی نہیں چاہتے بلکہ علیحدگی چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر غصے سے بھڑک ہی تو اٹھا۔ وہ شاید مجھے جانتی نہیں تھی۔ میں نے تو آج تک اپنی معمولی سی چیز کسی کو نہیں دی، پھر میں اپنی بیوی کسی دوسرے کو کیسے سونپ سکتا ہوں؟ کسی غلط قیاس میں نہ رہنا۔ فون پہ میں نے پکارتے ہوئے لہجے میں اسے کہا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ انہی دنوں شعیب ہمارے گھر آیا تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات کسی پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا۔ میری اس سے کافی دوستی ہو گئی۔ وہ جاب کے سلسلے میں پریشان تھا۔ اس کی رہائش اسلام آباد میں تھی۔ میں نے ڈیڈی سے کہہ کر اسے اسلام آباد میں ہی جاب دلوا دی۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے بہت مشکور ہوئے۔ پھر ڈیڈی نے اس کی ترقی کروائی اور اسلام آباد سے دبئی بھجوا دیا 1 سال کے لیے۔ جانے سے پہلے وہ ہمارے گھر آیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ وہیں اس کی بیوی ثانیہ کا فون آ گیا۔ وہ حریم کو اپنے گھر رکنا چاہ رہی تھی کیونکہ حریم کے ماموں خلا کا کیس دائر کرنے والے تھے اور ڈیڈی نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو وہ حریم کو زبردستی ہی اپنے گھر لا سکتے ہیں۔
یہاں پر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور حریم کے گھر والوں کے ارادوں کی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ ڈیڈی نے فوراً مجھے اسلام آباد بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ شعیب کو بھائی بنا کر شعیب کو اس سلسلے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ڈیڈی نے صرف اسے اتنا بتایا تھا کہ وہ مجھے آفس کے سلسلے میں اسلام آباد بھجوانا چاہتے ہیں اور میری رہائش اس کے گھر ہوگی۔ اس چھوٹے بھائی کی حیثیت سے شعیب بھلا کہاں انکار کر سکتا تھا۔ وہ فوراً راضی خوشی مان گیا اور میں اس کے ساتھ ہی اسلام آباد آ گیا۔ ڈیڈی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہاں جا کر میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جاتے وقت ڈیڈی نے مجھے کہا تھا، اسے بھی ایک ڈیل سمجھنا، اب تمہاری صلاحیتوں کو چیلنج ہے، تم ہر لڑکی کو چند لمحوں میں امپریس کر لیتے ہو، اب تم اپنی بیوی کو امپریس کرنے جا رہے ہو۔ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ 2 ماہ ہے اور اس عرصے میں تم نے اسے خود سے اس طرح اٹیچ کرنا ہے کہ وہ تم سے علیحدگی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ہاں، شروع میں اسے پتہ نہ چلے کہ تم معاذ وہ اس کے شوہر، ورنہ حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہاں، باقی کا پلان تم خود بناؤ گے، اور ایک بات یاد رکھنا، مجھے اب حریم کی طرف سے انکار سننے کو نہ ملے۔ ڈیڈی کا پلان مجھے کافی دلچسپ لگا تھا۔ مجھے اب شدت سے حریم کا انتظار تھا اور پھر وہ آ گئی۔ میری اس سے پہلی ملاقات لنچ کے دوران ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کی جستجو اتنی زیادہ تھی کہ میں نے لنچ آورز میں ہی آفس سے چھٹی لے لی۔ خلاف توقع وہ نہایت ریزرو سی لڑکی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد دوبارہ نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ حسین نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس میں ایک ایسی انجانی کشش تھی جو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ایسی آنکھیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، بڑی بڑی براؤن سحرزدہ آنکھیں۔ میں شکر کرتا تھا کہ وہ میری ملکیت ہے۔ وہ زیادہ تر مجھ سے لیے دیے رویے میں رہتی تھی۔ میں خود ہی آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگا۔ یہاں میں نے اپنی شخصیت کو بالکل بدل لیا تھا۔ ایک دن میں اس کے ہمراہ آئس کریم کھانے گیا تھا۔ ڈیڈی، 2 ماہ کا ٹائم تو بہت زیادہ ہے، آپ جانتے نہیں آپ کے بیٹے میں ایکسٹرا آرڈینری خصوصیات ہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، اس بار میں مجھے زینی نے فون کر دیا، وہ میری نئی گرل فرینڈ تھی۔ میرا موڈ خواہ مخواہ بگڑنے لگا۔ میں 2 یا 3 ہفتے بعد گرل فرینڈ چینج کر لیتا تھا۔ یہ خواہ مخواہ ہمبل ہوئی جا رہی تھی، جبکہ حریم میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک حد میں رہتی تھی۔ ہاں، جب وہ مسکراتی تھی تو میرا دل بے ساختہ ڈولنے لگتا تھا، لیکن وہ مسکراتی بہت کم تھی۔ واپسی یہ ہماری ایک پڑوسن میرے انتظار میں تھی۔ وہ مجھ سے گاڑی لینے آئی تھی۔ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت کوشش تھا، لہٰذا میں نے منہ پھاڑ کے انکار کر دیا۔ حریم نے میرے انکار کرنے پر مجھے ملامت کی تو میں نے گاڑی کی چابی ہی اسے پکڑا دی کہ وہ جو مرضی کرے۔ یہاں مجھے خود سے ہی خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں میں حریم میں انوالو تو نہیں ہو رہا، لیکن شاید یہ ہمارے مابین ایک رشتے کی کشش تھی جو میں اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ کافی لے کر میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی نے خود مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرے برابر بیٹھنے کے بجائے وہ مجھ سے کافی فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو کسی قسم کی جسارت کرنے سے باز رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اسے دیکھ کر میں ہوش کھولنے لگتا تھا۔ حالانکہ میں ایک دائرے میں رہ کر لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا، لیکن میری ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی۔ میں جتنا فاصلہ مٹانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی بڑھا دیتی تھی۔ وہ میرے لیے واقعی ایک چیلنج بن گئی تھی، لیکن میں کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے پروپوز کر دیا۔ میرا خیال تھا وہ اب کافی حد تک مجھ سے امپریس ہو چکی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ کیا کبھی کوئی لڑکی ہادی معاذ کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ میرا غرور اس دن چکنا چور ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ اس کے دل میں اتنا درد تھا کہ بے ساختہ میرا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا لوں اور سارا درد سمیٹ لوں، لیکن میں خود پہ ضبط کر گیا کہ میں اپنے درمیان موجود رشتے کو جانتا تھا، لیکن وہ تو لاعلم تھی۔ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے بھی گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ تھی۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کچھ خرید ڈالوں۔ وہ جھنجھلا رہی تھی جبکہ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں ایک لاکٹ بھی پسند کیا تھا، لیکن مجھے خریدنے نہیں دیا۔ البتہ اگلے دن اکیلے جا کر میں وہ لاکٹ خرید لایا تھا۔ میں اکثر ہی معاذ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کر کے اس کے خیال جانتا تھا۔ میں نے یوں ہی اس سے پوچھا تھا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ معاذ نہایت فلرٹی قسم کا لڑکا ہے تو کیا پھر بھی تمہاری رائے اس کے متعلق یہی رہے گی؟ جواباً اس نے کہا تھا، ہاں یہی رہے گی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ تو کوئی فلرٹ نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے زوردار تمانچہ میرے منہ پہ دے مارا ہو۔ میں اس کے ساتھ فلرٹ کرنے ہی تو آیا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں گھر تک کیسے پہنچا، نہ جانے کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ ساری رات اس کا یہی جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا تھا اور میرا احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات میں نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری تھی۔ مجھے اپنے آپ سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ میرا جی چاہا کاش میں معاذ نہ ہوتا، یا کاش میں اسے ختم کر سکتا۔ صبح وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے جنون میں آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا، اور اس دن میں نے پہلی مرتبہ میں نے اس کے بال دیکھے تھے۔ اس کے بال بھی اس کی آنکھوں کی طرح براؤن تھے۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ اس کی باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ میرا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں واقعی ہادی ہوں اور معاذ سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔
اس دن جوش میں آ کر میں نہ جانے کیا کر ڈالتا، لیکن وہ فوراً ہی میرے کمرے سے نکل گئی اور اگلے دن وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اتنا مضطرب ہوا کہ حد نہیں۔ مجھے اب علم ہوا کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر اسے میری حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیڈی ہک دک رہ گئے۔ انہیں کم از کم ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو فاتح بن کر آئے تھے۔ میں آخری بار اس سے ملنے گیا تھا، پھر بھی میں نے اپنی خواہش کو مقدم رکھا تھا۔ چند دنوں بعد میں انگلینڈ آ گیا اور اب گزشتہ سال سے یہیں ہوں۔ ڈیڈی فون کر کر کے مجھے واپس بلاتے ہیں، ماما بھی اصرار کرتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ فائز نے کافی کا خالی مگ کونسٹ پہ رکھا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ جان گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سب ایمرجنسی میں فیصل آباد سے لاہور پہنچے تھے۔ تایا ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ تائی امی نے بری طرح روتے ہوئے انہیں فون کیا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچے تو انہیں آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگلے دن ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ حریم اپنی امی اور ماموں کے ہمراہ ان کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ گھاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ میں تم سب کا مجرم ہوں، خاص کر حریم تمہارا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تایا ابو نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماموں فوراً آگے بڑھے۔ حوصلہ رکھیں بھائی جان، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، بس آپ جلدی سے تندرست ہو جائیں۔ امی نے بھی کم و بیش ایسے ہی الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس رات تایا ابو نے اسے ساری باتیں بتائی تھی۔ اس کے دل کا درد نئے سرے سے بیدار ہونے لگا۔ تایا ابو نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تو وہ بے اختیار ہو کے رو پڑی۔ اگلے دن شام کو وہ تایا ابو کے لیے دلیا بنا کر ان کے کمرے میں آئی تو کمرے میں اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی کسی احساس کے تحت گردن موڑ کے دیکھا تو گویا پتھر کی ہو گئی۔ وہ یقیناً وہی تھا، ویسا ہی شاندار، ویسا ہی وجیح۔ دلیے والا باؤل میز پہ رکھ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ نیچے رکنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اوپر چلی گئی۔ اب تایا ابو کافی بہتر ہیں۔ ماموں سے کہتی ہوں صبح ہی گھر چلتے ہیں۔ وہ چھت سے ٹہلتے ہوئے خود کو بہلانے لگی۔ دفعتاً کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز سے ہی محسوس کر سکتی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ خوشبو کا ایک تیز جھونکا اسے اپنے بے حد پاس محسوس ہوا تھا، تاہم اس نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ آنے والا اب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ فائز نے کہا تھا وہ اتنی اچھی نیچر کی مالک ہیں کہ وہ آپ تو کیا کسی سے بھی خفا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے پہل آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک سال بعد دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ناراض ہو؟ اس نے بہت اپنائیت سے پوچھا تھا۔ اب یاد آیا ہے، نم لہجے میں کہتی وہ رخ پھیر گئی۔ وہ پھر سامنے آ گیا۔ میں اندیکھی مسافت سے الجھ بیٹھا، مگر یارو پلٹ کے آ بھی سکتا تھا اگر کوئی صدا دیتا۔ حریم نے حیرت میں گھر کر اسے دیکھا۔ تیور نہیں بدلے، وہی دل جلانے والا انداز۔ ایک نرم مسکان اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ آپ کے کون سے بدلے ہیں؟ وہی دل جلے اشعار، وہ تیکھے چتون سے بولی۔ اس کا چھت پھاٹ کہکا گونجا تھا۔ شکر تھا کہ وہ اس وقت چھت کے اوپر تھا، لیکن اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ میری زبان پہ جو شعر آئے گا وہی سناؤں گا۔ اس نے شرارت سے اسے دیکھا۔ جاتے وقت میں تمہیں اپنی 2 نشانیاں دے کر گیا تھا، سنبھال کر رکھی ہیں یا گم کر دی ہیں؟ یاد آنے پر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ 2 کب تھی، ایک تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گلے میں موجود لاکٹ کو چھو گیا، جسے اتارنے کا کبھی اسے خیال نہیں آیا تھا۔ دوسری بھول گئی ہو؟ کہو تو یاد کروا دوں؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے وہ معنی خیزیت سے بولا۔ حریم بے ساختہ ہی چند قدم پیچھے ہٹی۔ اسے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ ایک دم ہی سرخ پڑ گیا تھا۔ ہادی نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس سے اور کچھ نہ بن پڑا تو یہی بول اٹھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ خود تو اتنی موٹی شال لپیٹے کھڑے ہیں، سردی تو مجھے لگ رہی ہے۔ وہ اس وقت گرے گرم شال لپیٹے ہوئے تھا۔ تو تم لے لو، تمہیں تو ویسے بھی عادت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے آفر کی۔ جی نہیں، پھر کہیں گے کہ اب مجھے سردی لگ رہی ہے، لہٰذا رہنے ہی دیں۔ ایک اور آئیڈیا بھی ہے میرے ذہن میں۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی چمکنے لگیں۔ وہ کیا؟ حریم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی، لیکن ہادی نے اسے پکڑ ہی لیا تھا اور اگلے ہی پل اپنے دونوں بازو کھول کر اسے شال اس کے گرد بھی پھیلا دی۔ یار شوہر ہوں تمہارا، کچھ تو رعایت کرو۔ بندو بشر ہوں، تھوڑا بہت تو بہک ہی سکتا ہوں، وہ شوخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا بہت ہے؟ وہ کانوں تک سرخ ہو رہی تھی۔ ہادی ذرا سا اس کی طرف جھکا تو اس کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی گن گن کے بدلے لوں گا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مسل کے رہ گیا۔ اب سیدھی ڈیڈی کے کمرے میں مت چلی جانا، کیونکہ وہاں ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ شریف لڑکے اور لڑکے ایسے موقعوں پر باہر ہی رہتے ہیں۔ شریف لڑکے تو ایسی لفرانہ حرکتیں بھی نہیں کرتے، اس نے اسے چڑھایا۔ حریم، وہ اس کی طرف لپکا تو وہ ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی ناراضگی تو کل رات ڈیڈی کی صفائیوں سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ملول تھا تو وہ اسے مزید ملول زدہ کیوں کرتی؟ انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھے تو سکون ان کے اندر تک پھیل گیا۔ وہ اس لڑکے
فائز کے بہت شکر گزار تھے جس نے بروقت انہیں سیدھا راستہ دکھا کر ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اب اپنی مصنوعی بیماری سے جلد ہی نجات حاصل کر لینا چاہتے تھے کیونکہ 15 دن بعد تو ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ تصور میں اپنے بھائی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ حریم کو ایک دن مزید روکنے کے لیے انہیں آج بھی بیمار ہی رہنا تھا اپنے بیٹے کی خاطر۔ فرینک کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ اس مخصوص بینچ کی طرف اٹھی تھی اور اگلے ہی پل اس کے لب مسکرا دیے۔ چند دن پہلے ہی وہ شخص لیڈیز کو الوداع کہہ گیا تھا کیونکہ اس کے ڈیڈی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اندرونی معاملہ تو فائز اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کی ڈائری سے اس کے گھر کا نمبر لے کر اس نے ہی فون کر کے اس کے ڈیڈی کو درست صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ شکر تھا کہ انہیں علم کا تدارک ہو گیا تھا۔ فائز نے قدم جلدی جلدی اس کے گھر کی طرف اٹھائے تھے کیونکہ فرینک کو ساتھ لے کر اس نے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ آخر کو 10 دن بعد اسے اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان بھی تو جانا تھا، جو بار بار فون کر کے اسے پاکستان آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات، اس لڑکی سے ملنے کا بھی اسے بہت اشتیاق تھا جسے اس قدر ٹوٹ کے چاہا گیا تھا۔ دل میں بے حد اطمینان محسوس کرتے ہوئے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔